بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی اما بعد۔ الحمدللہ توحید سے متعلق ہی ہمارا چوتھا درس ہے۔ کلمہ توحید کا صحیح معنی اور مفہوم، کلمہ توحید کے ساتھ شروع اور کلمہ توحید کے 2 ارکان میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، اور آج کے درس میں آپ کے سامنے توحید کا معنی کیا ہے اور توحید کی کچھ قسمیں ہیں کیا، اگر وہ قسمیں ہیں تو پھر ان کا مطلب کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس توحید کو ہم مانتے ہیں، جس کے قادر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جس کے قادر اللہ تعالی جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اور جس کے قادر اللہ نے ساری انسانیت اور جنات کو پیدا کیا، اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید یعنی لغت میں کسی چیز کو ایک بنانا۔ اگر ہم اصطلاحی اور شرعی معنی اگر جاننا چاہیں گے، یعنی کہ اسلامی کے اعتبار سے توحید کسے کہتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، یکتا مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ 3 چیزوں میں آپ اللہ تعالیٰ کو یکتا اور ایک مانو گے تو ہی آپ صحیح معنی میں توحید کے دائرے میں رہو گے، پکے موحد بن کر رہو گے۔ اگر ان 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں کمی آ گئی تو پھر بندے کے پاس توحید کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اسی تعریف سے آپ توحید کی 3 قسموں کو نکال سکتے ہو، توحید کی 3 قسمیں بیان کر سکتے ہو۔ توحید کی اس اعتبار سے 3 مشہور قسمیں۔ سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رب تسلیم کیا جائے، مالک تسلیم کیا جائے، خالق تسلیم کیا جائے، اور یہ مانا جائے کہ ساری کائنات کا مدبر، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں اور تمام کاموں میں یکتا مانا جائے، اور اللہ کے کسی بھی مخصوص کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ مانا جائے۔ اسی توحید کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب، مالک اور خالق اور مدبر تسلیم کیا جائے۔ اور اس توحید کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں جہاں کہیں رب کا لفظ آئے، یا اللہ کے ناموں میں سے مالک آئے، یا اللہ کے ناموں میں سے خالق کا لفظ آئے، یا اللہ کا کوئی بھی کام جیسے الرازق ہے، الوہاب ہے، القدیر ہے، تو یہ سارے کام اور یہ سارے نام متعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فعل اور اللہ کے کام کے بارے میں جو بھی نام قرآن میں وارد ہے، یا جو بھی صفت وارد ہے، اسی صفت اور فعل کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت توحید کی دوسری قسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الوہیت یہ مشتق ہے لفظ الہ سے، اور الہ ہم کہتے ہیں کہ الہ العالمین، سارے جہاں کا معبود۔ الہ یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو مألوہ سے مشتق ہے عربی زبان میں گرامرلی اعتبار سے، اور مألوہ کے معنی کیا آتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس نام کا استعمال بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسا نام ہے کہ اس نام کو غیر اللہ کے لیے بول ہی نہیں سکتے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ ساری کائنات وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ اللہ کی ہی عبادت کرتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، خاص طور سے وہ جو اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی تسلیم کر دیا۔ ورنہ اور بھی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان، اور خاص طور سے ان میں بھی جو حقیقی توحید والا مسلمان ہے، جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اسی کو پکا موحد کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے، اللہ جیسی محبت کرنی چاہیے، آپ کسی غیر اللہ سے اگر محبت کر دی، اللہ سے جیسا خوف رکھنا چاہیے، اگر کوئی مسلمان غیر اللہ سے ویسے ڈرتا ہے، جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، کوئی اگر مسلمان کسی غیر اللہ کی ویسی تعظیم کرتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، قسم کھانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، رکوع کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، طواف کرنا یہ صرف کعبے کے لیے خاص ہے، نماز یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، قلبی عبادت، مالی اور بدنی عبادت، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں کسی ایک کو بھی، نبی کو بھی، فرشتے کو بھی، ولی یا بزرگ کو بھی، یا کسی بھی چیز کو اگر کوئی انسان شریک کر دے تو یہ توحید الوہیت میں، توحید عبادت میں سب سے بڑا شرک ہوگا، سب سے بڑا شرک ہوگا۔ اور یہی عبادت جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کئیوں مسلمان غیر مسلمین کے علاوہ کئیوں مسلمان اسی عبادت میں شریک کرتے ہیں، کئیوں مسلمان ایسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ کوئی نبی کو شریک کرتا ہے تو کوئی کسی بزرگ کو شریک کر دیتا ہے، اور کسی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہم کو نوازتا ہے ویسا نبی بھی ہم کو دے سکتے، کوئی بزرگ اور ولی بھی ہم کو دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی عبادت کی ہی خاطر اللہ نے ساری دنیا میں انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اسی عبادت کے خاطر، یہ بتانے کے لیے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول اپنی امت کو اس لیے بلائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، طاغوت کو شریک نہ کرے۔ لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں آج؟ اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، ایمان کے نام پر وہ کسی نہ کسی کو شریک کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کئیوں مسلمان اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دیتے۔ اب بیٹھے بٹھائے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کبھی کبھی لا شعوری میں یا شعوری میں، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے آپ صرف فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے یہ۔ مطلب کیا ہے نستعین کا؟ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہاں پر ہی مسلمان کیا کہتا ہے؟ المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث آدم، المدد یا عبد القادر جیلانی، المدد یا البدوی، المدد فنا فنا فنا، ایسے۔ تو یہاں پر کھلم کھلا ایک مسلمان اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اسی لیے ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا گیا، لیکن حقیقت میں تقریباً مسلمان اسی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو یہیں پر مسلمانوں میں شرک میں فساد واقع ہوا، اسی میں، اور تقریباً ایشیائی ممالک میں بلکہ دنیا بھر کے اندر جو اکثر مسلمان شرک کرتے کاب کرتے ہیں، وہ کس توحید میں کرتے؟ توحید عبادت میں ہی کرتے، ورنہ ساری دنیا مانتی ہے کہ رب اللہ تعالیٰ ہی۔ کسی غیر مسلم کو پکڑا کے پوچھ لو آپ اللہ کہاں ہے، گاڈ کہاں ہے، تو بولے گا اوپر ہی بولے گا، ہر کوئی یہی جواب دے گا۔ ملحد دنیا میں بہت کم ہے، زندیق یعنی کہ کسی کو بھی معبود نہ ماننے والے دنیا میں بہت کم ہے، تمینیوزم جس کو ہم کہتے ہیں، اشتراکیت جس کو ہم کہتے ہیں، ورنہ تقریباً لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم ڈائریکٹلی اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے ہم نے ان لوگوں کو معبود بنا لیا۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو سیڑھی چڑھنے کے لیے ہم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا، کسی اپنا وسیلہ بنا لیا، فلاں بزرگ کو، فلاں ولی کو، جس کو جیسے پیر راز آ گیا اس کو اپنا پیر بنا لیا، اس نے اس کو اپنا مرشد بنا لیا۔ تو یہاں پر ہی مسلمانوں میں فساد واقع ہے۔ رب ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے، مالک بھی ساری دنیا اللہ کو مانتی ہے۔ کوئی مشرک آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ ڈائریکٹلی مطلب یعنی یہی میرا خدا ہے، کوئی نہیں بولے گا، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ بہت کم ایسے جو دنیا میں اللہ کو اللہ نہیں مانتے، لیکن یہ لوگ وہ اللہ تک پہنچانے والے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ہو بہو جیسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو توحید عبادت میں ہی مسلمانوں میں فساد واقع ہے، اور اسی توحید کو ہی ساری دنیا میں عام کرنا ہے، اسی توحید کا پرچار کرنا ہے، اسی توحید کو لے کر امت اسلامیہ میں بڑا اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو یہ توحید کی جو پہلی قسم ہے ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تو یہ تین پہلے آپ مائنڈ میں رکھ لیجئے۔ اگر میں آج کا ہی لیکچر اگر تینوں کے بارے میں اگر مفصل دینا چاہوں گا تو پھر کئی چیزیں آپ کے دماغ سے فوت ہو جائے گی، تو اپنی بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آج کے درس میں جو آپ کو یاد رکھنی ہے سب سے اہم ترین بات، توحید کا معنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ توحید کی تین قسموں کو مائنڈ میں رکھیا۔ توحید ربوبیت یعنی کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو اس کے سارے کاموں میں ایک جاننا، اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ کے سارے کام، رزق دینا، روزی روٹی دینا، اولاد دینا، مشکلات دور کرنا، نفع پہنچانا وغیرہ وغیرہ، سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور توحید الوہیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری عبادات میں ایک جاننا، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بالکل بھی نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ربی کو، نہ کسی ولی اور بزرگ کو، اور کسی بھی جس کو نہیں۔
توحید اسماء و صفات یعنی کہ اللہ کے تمام ناموں میں اور صفات کو اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس پر کس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے۔ توحید الوہیت میں اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور بھی کچھ تفصیلیں، اسی کے بارے میں کچھ دن ہمارا درس جاری رہے گا انشاءاللہ، تاکہ مسلمانوں کے پاس یہ کلیئرلی واضح ہو جائے کہ توحید الوہیت میں ہی کئیوں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا کسی نہ کسی کو شریک بنا دیا، تو آپ یہ سمجھ جائیں گے تو توحید اسماء و صفات کو سمجھنا بھی آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مزید علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تعالیٰ ہمیں حیات ہمیں پکا موحد بنائے، پکا توحید والا بنائے، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی عافیت میں رکھے اور پناہ میں رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔